اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آن لائن لیکچر سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے سبق نمبر 15 میں اختر الایمان کے حالات زندگی کا جائزہ لیا تھا۔ ہمارے سلیبس کے مطابق اختر الایمان کی ایک نظم قبر جو ہمارے سلیبس میں ہے، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اسی نظم کا جائزہ لیں گے اور اسے آپ کے لیے آسان سے آسان تر اردو میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ علاوہ ازیں آپ کو تھوڑا بہت سمجھا دیں گے کہ اختر الایمان اس نظم کے ذریعے بنیادی طور پر کون سا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ غور طلب والی بات یہ ہے کہ اختر الایمان نظم کی دنیا کے ایک جانے مانے شاعر و ادیب گزرے ہیں اور نظم جدید جس نہج پر اس وقت موجود ہے اور شعراء کرام کے علاوہ اس میں اختر الایمان کا برابر ہاتھ اور ساتھ ہے۔ تو آپ سب آ جائیں پیج نمبر 114 پر، ہم جائزہ لے لیں گے اختر الایمان کی اس نظم کا۔ تو سب سے پہلے ہم اس نظم کی قرأت خوانی کریں گے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح سے غزل اشعار پر مشتمل ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے نظم بندوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو اس مکمل نظم کے 5 بند ہیں، تو ہم ابتدا کے دیے گئے 2-4 بندوں کی سے ہی، یعنی کہ ابتدا میں دیے گئے بند سے شروعات کریں گے۔ تو آپ سب آ جائیں ایک دم پیج نمبر 114 پر۔ چلیے جی۔ عجم کے شہروں میں ایک شہر کا ہے یہ قصہ، یہ رفقت و بود کا ایک سلسلہ جو قائم ہے، بھنور میں جس کے ہر ایک چیز ڈوب جاتی ہے۔ سنا ہے اس میں کسی قصے کا رئیس بڑا، پھنسا کچھ ایسا کوئی چال کارگر نہ ہوئی۔ ہر ایک طبی مدد، ہر دوا علاج و غرض، وہ سب جو قبض انسان و ممکنات میں تھا، کیا تمام مسیحا قریب و دور جو تھے، طلب کیے گئے سب کو زر کثیر دیا، مگر خدا کو جو منظور تھا وہ ہو کے رہا، اجل نے بیٹے سے محبوب باپ چھین لیا، خبر یہ پھیل گئی دور پاس پل بھر میں، ہر ایک روتا تھا زار و قطار سن کر، بصر کے بین کا دل پر اثر شدید ہوا، وہ سینہ پیٹ کے کہتا تھا بار بار پدر۔ تو تھوڑا یہاں تک جائزہ لے لیں گے۔ دیکھیے، عرب اور عجم، عرب کہتے ہیں ہم عرب ممالک کو، اور عجم کہیں گے ہم ان ممالک کو جو عرب کے بغیر، یعنی کہ عجم کے معنی جو ہیں لفظی وہ ہیں عرب کے بغیر ہر ملک۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک اور لفظ دیا گیا ہے رفقت و بود، تو رفقت و بود کہیں گے آنا جانا کو، یعنی دنیا میں انسانوں کا آنا جانا جو ہے، یعنی کہ دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہیں اور آخر ایک وقت آ جاتا ہے جب یہاں سے انسان کوچ کر کے چلا جاتا ہے۔ رئیس کہیں گے ہم کسی ایسے شخص کو جس کے پاس مال و دولت ہو، روپیہ پیسہ ہو، پھنس جانا، اٹک جانا،
تو چال کارگر نہ ہونا یعنی کوئی تدبیر بن نہ پڑنا، کوئی صورت بن نہ پڑنا۔ تو فرماتے ہیں اختر نعمان صاحب کہ عرب کے بغیر ہر ملک میں یعنی کہ غیر عرب ملک میں ممالک میں سے ایک ملک تھا، تو یہ اسی شہر کا ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے کہ جس طرح سے دنیا بھر میں انسانوں کا جو آنا جانا ہے، جس سے وجود کائنات ہے، جس سے انسان کی زندگی کا وجود ہے، یعنی کہ ایک ایسے شہر کا یہ قصہ ہے جس طرح سے دنیا بھر میں انسانوں کا آنا جانا جو ہے، تو یہاں پر اسی طرح سے ایک ملک میں ایک شہر میں ایک انسان تھا، ایک شخص تھا، وہ مصیبت میں ڈوب پڑا۔ ہوا کیا کہ یہ شہر کا جو رئیس تھا، شہر کا جو امیر تھا، شہر کا جو رئیس زادہ تھا، یہ چاہتا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے اور اس زندگی کو یعنی کہ موت سے بچنے کے لیے یہ مختلف قسم کی تدابیر اختیار کیا کرتا تھا۔ تو یہ کچھ ایسا پھنس چکا تھا، یعنی اپنی طور طریقے سے، اپنی چالاکی سے، اپنی حد و قدرت میں جو بھی تھا اسے اپنا کر یہ چاہتا تھا کہ سب کچھ ایسا ہو جائے جس سے میری زندگی جو ہے بچ جائے، یعنی اس رئیس کی زندگی بچ جائے۔ چنانچہ یہ رئیس کیا کرتا تھا، یعنی اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے اس نے وہ سارے ممکنات طبی مدد یعنی دوائی، علاج وغیرہ یہ سب کچھ اس کا سہارا لے لیا، اور ہاں انسان کے بس میں یعنی انسانی قدرت میں جو بھی ہے اس کو اپنایا گیا، یہاں تک کہ وہ سارے مسیحا جو ہے بنیادی طور پر یہ لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جس کی اور خوبیوں کے علاوہ ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ فرماتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو یعنی انسان کے بس میں جتنا بھی تھا وہ سب کیا گیا، یہاں تک کہ ان کو زر کثیر یعنی کہ بہت سارا روپیہ پیسہ دیا گیا تاکہ علاج و معالجہ کیا جائے اور اس کی زندگی جو ہے قائم و دائم رہے۔ تو ایسا ممکن ہوا نہیں، کیونکہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ دنیا کی پرمپرا کے عین مطابق یہ باپ اپنے بیٹے سے، اپنی محترمہ سے، اپنی بچوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا، اور ہاں دنیا کی روایت اور دنیا کی پرمپرا کے مطابق اسے ٹنوں منوں مٹی کے نیچے دفنا دیا گیا۔ جب اس باپ کے مرنے کی خبر دور دور تک پھیل گئی، یہ خبر جو ہے فوراً پھیل گئی اور دور دور تک پھیل گئی، تو ہر ایک یہاں غمگین تھا، پریشان تھا، روتا تھا، بلکتا تھا، اور ہاں زار و قطار روتا تھا۔ تو اس چیز کا اثر بیٹے کے دل پہ شدید ہوا، یعنی کہ والد محترم کی دنیا میں جانے کا، یعنی والد محترم کا دنیا سے رخصت ہو جانے کا غم جو ہے اس کے دل پہ شدید طور پر وارد ہوا، اثر کیا، یہاں تک کہ وہ سینہ پیٹ کر اپنے باپ کو یاد کرتا تھا، ہاں
طرف طرف کی آہیں بھرتا تھا کہ جتنا بھی مجھ سے ہو سکے اے موت آپ مجھ سے وہ سب لے لی، لیکن میرے بابا کو چھوڑ دے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. وہی ہو جاتا ہے جو قدرت کو منظور ہو، اور قدرت کو یہی منظور تھا کہ اس کے والد کی زندگی چھین لی جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اب جب یہ دنیا سے اٹھا، دنیا سے چلا گیا، اس کی روح قبض کر لی گئی، اس کی روح ضبط کر لی گئی، تو اب جب اس کی جان کنی ہوئی، جان نکل چکی تھی، تو اسی دکھ میں یہ بیٹا ہی نہ صرف بلکہ اس علاقے کے باقی افراد جو ہیں، جن کا اس رئیس کے ساتھ کسی نہ کسی طریقہ تعلق تھا، وہ پریشان تھے. لیکن جن کے قریب یہ رئیس تھا، یعنی کہ جن کا باپ تھا، جو اس کے اولاد تھے، جو اس کی بیٹیاں تھیں، وہ سب روتی ہیں، سب بلکتی ہیں. اور ہاں، ان کا یہ دکھ کا جو اثر بین کہتے ہیں ہم ماتم کو، یہ ماتم کا جو اثر ہے بہت حد تک یعنی کہ شدید تھا. اور ہاں، وہ سینہ پیٹ پیٹ کر اپنے والد کو یاد کرتے تھے. موت ایک ایسی چیز ہے جو یہ نہیں دیکھتی کہ کون چھوٹا ہے، کون بڑا، کون بچہ ہے، کون بوڑھا، کون امیر ہے، کون غریب، کون کسی رئیس خاندان کا ہے اور کون قسم پرسی کی زندگی گزارتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق موت اپنے وقت، اپنے مقررہ وقت پر آ جاتی ہے، اور انسان کو ابدی نیند سلا دیتا ہے. آج کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سے یہیں پہ وداعی چاہیں گے. ایک اور ویڈیو لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تو قبل اس کے آپ سے وداعی لیں گے. آپ کو پھر بتا دیں کہ اس نظم کے کل ملا کے 5 بند ہیں. آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے پہلا، دوسرا اور تیسرا بند نظم پڑھا. تو نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں اس نظم کو مکمل کرنے کی کوشش کر لیں گے. تب تک آپ سے وداعی چاہیں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.